ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ایئر وائک ٹی وی پر خصوصی پروگرام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ہماری خوشبختی اور شرف ہے کہ آج کی مبارک شب میں ہمیں قدوۃ الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء، سلطان الاتقیاء، سلطان العارفین اور طریقت کی دنیا کے بے مثل سردار حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو قدس سرہ العزیز کا ذکر خیر میسر ہے۔ آج کی شب ہمارے بخت کا ستارہ ایک دفعہ پھر عروج پر ہے کہ ہمیں طریقت کے سالاروں میں سے ایک کریم اور نفیس، نجیب اور متین شخصیت کا ذکر خیر اللہ رب العزت کے فضل سے میسر ہے۔ آئیے آج کے خصوصی پروگرام میں مہمانوں کے خیر مقدم کے ساتھ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خانوادے سے جگر گوشہ حضرت سلطان باہو، ہمارے انتہائی مکرم اور محتشم مہمان جو مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کے، امیر ہیں جماعت الصالحین پاکستان کے اور ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے، ہمارے انتہائی کریم مہمان حضرت صاحبزادہ پیر سائیں خالد سلطان سروری القادری دامت برکاتہم العالیہ آج خصوصی طور پر اپنے جد اعلیٰ کی اس کریم محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید کے نذرانے کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب قبلہ بڑی نوازش، آپ تشریف لائے، ہمیں شرف یاب کیا۔ آپ نے شرف بخشا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی مہربانی، حضور بندہ نوازی۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے بہت سارے پروگرامز میں علم اور حکمت کے موتی بکھیرتے ہیں اور ناظرین ہمیشہ ان سے بہت اچھا پیغام جو ہے وہ موصول کرتے ہیں۔ گیریگن یونیورسٹی لاہور سے آپ کا تعلق ہے، عرض وطن کے بہت مقتدر سکولر ہیں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیر مقدم آپ کا، بہت شکریہ۔ اور بزم سلطان باہو میں تشریف آوری پر آپ کا بہت سعادت، بہت بڑی مہربانی۔ اور ہمارے تیسرے مہمان آپ کا تعلق بھی حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خانوادے سے ہیں، حضرت صاحبزادہ پیر سلطان محمد حیات قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حیات صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے جی صحیح، بہت شکریہ۔ آپ کے جد اعلیٰ کی بزم میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور میں چاہتا ہوں بڑی بندہ نوازی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جو حمدیہ اور نعتیہ اشعار حضور سلطان العارفین نے رقم کیے ہیں اپنی ابیات میں، آپ دو تین ابیات پیش کرتے ہوئے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھا دیجیے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی نو جہندا ایڈ
पसारा मैं कुर्बान तिन्हा थी मेरा कामिल बाहू जिन्ना मिलया नबी सहारा सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आगाज़ आपने फरमा दिया और बिल्कुल इब्तिदा में ही हमें एक बड़ा बाबरकत माहौल जो है हुजूर सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से मुयस्सर आ गया। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे। नाज़रीन मुकर्रम, आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हज़रत सुल्तानुल आरिफीन कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ की सीरत, उनके अहवाल और उनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ गोशे जिनसे हम रोशनी हासिल करेंगे, ये सारी हमारी गुफ्तगू के मौज़ूए सख़न है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हज़रत पीर खालिद सुल्तान कादरी साहब से। किबला आपके जद्द आला का जिक्र खैर है, उनकी मुबारक बज़्म में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो ज़माना विलादत है और जो आपका ख़ानदानी पस मंज़र है, ताकि जिनकी बज़्म है उनके बारे में जानने से ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमें इससे कुछ आगाही दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत प्यारी बात फरमाई आपने, चूँकि हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू कुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़ क्या उर्स मुबारक का सिलसिला जारी व सारी है और आप की विलादत बासआदत 1039 हिजरी में हुई और तकरीबन जुमेरात का दिन था। जमादुल सानी की पहली जुमेरात थी, यकम जमादुल सानी, अल्लाहु अकबर। और 1630 ईस्वी था और उसमें आपकी विलादत बासआदत हुई और 17 जनवरी को सुभान हुजूर सखी सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू का जो दौर विलादत था वो बादशाह शाहजहां का दौर था। जी बेहतर, मुगल बादशाह का ज़माना था। और उस वक्त जो सबसे बड़ी अहमियत की बात यह है कि फ़ारसी अदब पे बहुत बड़ा काम चल रहा था। और फिर शाहजहां के फौरी बाद जो औरंगज़ेब आलमगीर का दौर आया, उसमें भी फ़ारसी अदब पे बहुत काम हुआ। हुजूर सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू का जो सिलसिला नस्ब है वो 29 वास्तों से मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से मिलता है। और हुजूर सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू के आबा व अजदाद जिन्होंने हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के आप सिलसिले से ख़ानदान से आते हैं, तो आप के ख़ानदान के बुज़ुर्ग जो हैं वो मदीना शरीफ से हिजरत करते हुए इराक़ से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से हिरात से होते हुए आप अंगा के इलाके में तशरीफ़ फरमा हुए। बिल्कुल। और अंगा में हज़रत कुतुब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़ियादत में एक बहुत बड़ी सिपा यहाँ आई और महाराजों का यहाँ दौर था और यहाँ मुसलमानों को वो तंग करते थे, तो उनके साथ इनका जहाद हुआ और यहाँ पर अंगा शरीफ में उनका बूद बाश हुआ। और हज़रत सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू के दादा हज़रत सुल्तान फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मज़ार मुक़द्दस भी और आपकी दादी का मज़ार मुक़द्दस भी अंगा शरीफ में है। और फिर आपके जो नाना शरीफ थे उनका भी मज़ार मुक़द्दस अंगा शरीफ में है। बिल्कुल। हज़ूर सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू के वालिद गिरामी हज़रत हाफिज़ बाज़ेद मोहम्मद साहब एक बहुत बड़े सिपा सालार थे और शाहजहां के अफवाज में आपने बहुत बड़े मार्कों में हिस्सा लिया और काफ़ी जहाद किए। और आप फिर जहाद करते हुए, चूँकि उस टाइम आपने ज़्यादा टाइम जो है वो अफवाज में लगाया और जहाद में, और आप हाफिज़ कुरान भी थे। मुल्तान में जब आए तो बादशाह की तरफ से एक मैसेज आया कि आप मेहरबानी ये करें कि किसी भी सूरत में राजा रूमट का सर कलम करके उस इलाका को फतह करें और मेरे पास लाएं। उधर फिर हज़रत हाफिज़ बाज़ेद मोहम्मद साहब ने वो किला भी फतह फरमाया, रूमट को भी कत्ल किया और उस पूरे इलाके में इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। उसके बदले में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को शोरकोट की रियासत मिली। यहाँ आकर फिर आपने क़याम फरमाया और अम्मा
راستی پاک سے پھر آپ کا نکاح بھی ہوا بہت اور اس کے خوبصورت بعد پیر صاحب۔ حضرت سلطان باہو کی ولادت ہوئی۔ بڑا خوبصورت، مجھے یقیناً ناظرین کو بھی بڑا لطف آیا ہوگا کہ پوری تفصیل سے جو ہے وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد کا ذکر بھی آ گیا اور سارا بود و باش کا سلسلہ بھی آ گیا اور پورا جغرافیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ بہت شکریہ، گفتگو کا بڑا خوبصورت آغاز آپ نے پیر صاحب فراہم کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اسلام میں اولیاء کرام کی تذکرے کی جو اہمیت ہے وہ کلام مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں بتائیے، تاکہ ہماری جو بالکل یوتھ ہے جنہیں اللہ والوں سے خوب جڑنا چاہیے، ان میں طرح طرح کی کنفیوژنز کیونکہ آج لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کیسے فرماتا ہے اپنے محبوبوں کا ذکر، اللہ کے محبوب اس قبیلے کی بات کیسے کرتے ہیں، کچھ آگاہی دیجیے ہمیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سفدر بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ولی وہ اللہ کے مقربین اور خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کے جلوں میں رکھتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں ذکر کیں اور پھر ان پر ہونے والے انعامات کا بھی ذکر کیا، اور پھر دنیا اور آخرت میں اللہ جو ان کو خصوصی پروٹوکول عطا فرمائے گا ان کا بھی ذکر کیا۔ کیا کیا یعنی کسی طرح کا کوئی خفا نہیں رکھا، پوشیدگی بھی نہیں رکھی۔ ان کی نشانیاں ذکر کی کہ وہ کون ہوں گے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، درست ان کا ترہ امتیاز ہوگا۔ آپ ایمان اور عمل صالح ان کے پاس دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوں گے اور شریعت پر کے پابند ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولیاء اللہ فرماتا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ اپنا دوست ان کو قرار دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں صفدر بھائی، دو جگہوں پر، ایک قرآن کے اندر اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ ایک قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں اور باز نہیں آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر اور کبیرہ۔ دوسرا حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا سے بھی اور آخرت میں بھی ساری نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کے قرب سے بہت بڑی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ درست۔ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، پھر اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ کریم اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے اور ان ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دیتا ہے، لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، پھر واہ واہ۔ قرآن مجید میں ماشاءاللہ، فرمایا پھر ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایسی چیزوں کا اظہار ان سے ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب محبت فرماتا ہے نا اپنے ان خاص بندوں سے، پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، کیا کہنا ہے، اللہ ان سبحان کے اللہ، پاؤں بن ماشاءاللہ، جاتا ہے جس سے ماشاءاللہ۔ وہ چلتے ہیں۔ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی کا ایک ادنا صحابی جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہوتا ہے، وہ ملکہ بلقیس کا تخت کہاں سے لا کر کہاں رکھ دیتا ہے، تھوڑا سا علم۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے اتنی طاقت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کتاب کا علم عطا فرماتا ہے، اس کی طاقت کیا ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں اور آخرت میں کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے لیے نور کے ممبر رکھوائے گا اور انہیں نور کے ممبروں پر جلوہ گری کی توفیق نصیب ہوگی، اور انبیاء دیکھیں گے اور رسول دیکھیں گے اور ان کے مقام و مرتبے پر رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ باب شیخ کو نہیں، ان کو قرآن کی یہ آیات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا رتبہ مقام اور شان بیان فرمائی۔ اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد مجھے اپنی ماں بولی میں یہ کہنے دیجئے کہ جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے، ولیاں تو زندگی دا ٹنگ لینا چاہیے، تے جنہ اتے اللہ دی عطا ہوئے بیلیا انہاں دے دوارے تو بھی مانگ لینا چاہیے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حضور سلطان عارفین کا ذکر دل ربا اس کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں، خیر مقدم آپ کا۔ آج کی رات ہمارا شرف ہے، ہمارا تخصص ہے اور ہم پر اللہ کا انعام ہے کہ ہمیں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کی توفیق اور سعادت نصیب کی گئی ہے۔ میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں حضرت پیر خالد سلطان قادری صاحب سے۔ پیر سید حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقیدت مند ہیں ان کا کچھ ذکر فرمائیے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہو جہاں حضور سلطان العارفین سے محبت کرنے والے لوگ نہ ہوں، اور جو مزار شریف کے احوال ہیں کچھ وہ بھی بیان فرمائیے، پاکستان کے اور پنجاب کے کس ضلع میں ہیں، تاکہ تھوڑی سی آگاہی کا سلسلہ ہمارا اور بہتر ہو جائے۔ ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں حضور سخی سلطان العارفین سلطان باہو
کا فیض ہے اور لوگ ان سے عقیدت و محبت کرتے ہیں. درست. اور جتنے بھی سلاسل کے احباب ہیں سب کے لیے حضور سلطان العارفین سلطان باہو کی ذات پاک جو ہے وہ عقیدت کا مرکز ہوتی ہے. حضرت سخی سلطان العارفین سلطان الفقر ہیں اور سلطان الفقر کے حوالے سے آپ 5ویں سلطان الفقر بنتے ہیں تو آپ کا مقام ایسا ہے کہ جس میں حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پہلا مقام ہے اور پھر 5ویں مقام پہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کو سلطان الفقر کا درجہ ملا. حضرت سلطان العارفین کے عقیدت مندان تو پوری دنیا میں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بعض پورے سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب میں، کشمیر میں نے دیکھا کہ حضرت سلطان العارفین سے فیض یافتہ کافی گدیاں ہیں، کافی خانقاہیں ہیں، دربار ہیں جنہوں نے حضرت سلطان العارفین کے دربار گوہربار سے فیض باہو کے اپنے دور سے جنہوں نے بیعت کی تھی، وہ غوث العظم پیران پیر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے حضرت سید محسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، گیلانی سید. بالکل صحیح. اور وہ سینہ عبد الجبار جو حضرت غوث پاک کے پہلے فرزند ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں اور گھوٹکی میں رہنے والے ہیں. پہلے فیض انہوں نے لیا، انہوں نے خلافت لی اور اس علاقے میں جا کر فیض پھیلایا. اس کے بعد پھر مخدوم محمد صدیق صاحب انہوں نے فیض لیا اور محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی گھوٹکی کے علاقے میں پنو عاقل کے پاس ان کا بہت بڑا دربار ہے جو مرجع خلائق ہے. حضرت جو مخدوم محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے ان سے پھر 4-5 اور خانقاہیں بنی، جیسے کٹبار شریف ہے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں ہی اپنا فقیر صاحب لانڈھی شریف والے ان کا دربار ہے. اس طرح شہداد کوٹ میں میاں محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے اور شہداد کوٹ کے قریب ہی ہے اپنا میاں محمد مراد صاحب کا دربار ہے. اور پھر جھکما آباد کے پاس ہی دربار ہے شیرازی سادات ہیں، انہوں نے بھی وہاں سے فیض لیا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا. اسی طرح پنجاب میں اگر آ جائیں اٹک میں ہے برہان شریف، وہاں حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے حضرت سلطان العارفین کے دربار گوربار سے فیض حاصل کیا. اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی. اور پورے اگر میں انالیسس کر کے بتاؤں تقریباً 350 گدیاں ہیں جو حضرت سخی سلطان باہو سے فیض یافتہ ہیں اور پھر ان کا فیض پوری دنیا میں. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ان کے فیض سے ساری دنیا کے فقیروں کو اور مستنیر فرمائے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، اگر ہم حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات کو دیکھتے ہیں تو جو تصانیف ہیں بالخصوص وہ ایک بہت بڑا ڈومیننٹ کریکٹر ہیں حضرت سلطان العارفین مبارک ذات کا، تو ان کی تصانیف پر اور تصانیف کی خصوصیات پر کچھ روشنی ڈالیے. حضرت سلطان العارفین اور دیگر اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو منصب عطا ہوتا ہے اور جو شان ولایت نصیب ہوتی ہے وہ اس سے عام ظاہری طور پر بھی لوگوں کو مستفیض فرماتے ہیں اور پھر اپنی جو وراثت علمی اور روحانی ہوتی ہے اس کو کتابی شکل میں آپ چھوڑ کے جاتے ہیں. درست، ایگریڈ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی صورت میں یہ سلسلہ چلا. سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 150 کے قریب، 140 بعض نے لکھا 150 کے قریب آپ کی تصانیف اللہ اکبر فارسی اور عربی زبان میں. اور بہت بڑی تعداد ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی تعداد ہے. تو 2-4 کتابیں کسی کو نصیب ہو جائیں. آپ دیکھیے یہ وہ دور ہے کہ جب ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اور اس دور میں کوئی موجودہ دور کی سہولتیں بھی میسر نہیں تھیں اور آپ نے پھر اس وقت آپ نے تصانیف لکھی. اور پھر آپ کی جو معروف جو ہمارے پاس شاعری، عام طور پر تو ہم شاعری کی صورت میں آپ کو پہچانتے ہیں اور عوام الناس کو یہی علم ہے کہ آپ نے پنجابی کے اندر یہ شاعری ہی لکھی. لیکن اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کون کون سے علوم و معارف عطا فرمائے تھے کہ آج ہم جیسا عام آدمی اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے. اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی کوئی عارف باللہ ہو تو حقیقت حال کو جو ہے وہ جان سکتا ہے. اہل اللہ کا اور خاص طور پر سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ سلسلہ تصنیف دیکھیں تو اس میں آپ نے چند چیزیں خصوصی طور پر اپنے محو توجہ رکھی. اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ توحید کو بہت زیادہ پختہ فرمایا ہے آپ نے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کا جو کلام ہے پنجابی کلام اس میں آخر میں ہو آتا ہے اور ہمارے سلسلہ چشتیہ کے اندر سبق میں اور سلسلہ قادریہ کے اسباق میں باقاعدہ ہو، یعنی کے طور پر ہو
عام طور پر ہم کہتے ہیں یہ ضمیر ہے عربی زبان کے اعتبار سے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہو علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اور آپ کے جو والدہ ماجدہ نے آپ کو اسم مبارک سے مسمہ کیا باہو، یعنی اللہ کے ساتھ آپ کا ہمیشہ کا تعلق رہے، اور آپ نے پھر اپنے ہر کلام کے ساتھ ہو کو جو ہے وہ منسلک فرما لیا۔ تو آپ کی کتابوں میں توحید کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا، اور دوسرے نمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر عشق کے حوالے سے آپ نے اتنا لکھا تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ صرف عمل کر لینا اور خالی عمل کر لینا کافی نہیں ہے، کہ عمل جو عشق کے بغیر ہوگا اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندہ باد ڈاکٹر، آپ نے اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا، اور پھر ہماری جو روح ہے اس کی تازگی کیسے ہو سکتی ہے، اس کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی کتابوں کے اندر اس پر سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی ان کتابوں کو پڑھا جائے تو اللہ کریم آپ کے فیوز و انوار کی برکت سے ہماری روح کو بھی تازگی عطا فرمائے اور زندگی کیا کہنا ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب قبلہ، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال شریف ہے وہ کب ہوا ہے، مزار اقدس کہاں ہے، عرس شریف کیسے منعقد ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ جھلکیاں اور کرنیں عطا کریں، تاکہ ایک جو ویسے تو وقت کے اعتبار سے چھوٹی سی نشست ہے لیکن میں سمجھتا ہوں قد کے اعتبار سے یہ بڑی نشست ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں اپنے جد اعلیٰ کے حوالے سے تو آپ فرمائیے گا۔ جی، سب سے پہلی جو بات آپ نے جاری فرمائی حضرت نے کہ توحید کے حوالے سے حضور سلطان العارفین سلطان باہو نے بڑا اس میں روشنی ڈالی ہے، اور آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں اللہ پاک کی ذات پاک کی حمد کو آپ نے بڑے پیار سے بیان فرمایا تاکہ ہر بندہ توحید کے اندر گم ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے وصال مبارک، دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی یکم جمادی الثانی جمعرات کو ہوتی ہے، اور آپ کا وصال مقدس بھی یکم جمادی الثانی بروز جمعرات ہوتا ہے، اور 1102 عیسوی اور 1693 عیسوی اور 1102 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ آپ کا وصال شورکوٹ میں ہوا، اور وہیں آپ کو تدفین اس کے قریب ہی کی گئی، اور وہاں پر آپ تقریباً 85 سال آپ نے آرام فرمایا۔ 85 برس کے بعد حضور سلطان العارفین نے اشارہ دیا کہ سیلاب آ رہا ہے اور پانی جو ہے پورے علاقے کو بہا کے لے جائے گا، لہٰذا میرے جسد پاک کو یہاں سے نکال کے فلاں جگہ پر تدفین کی جائے۔ تو جب آپ کے جسد پاک کو نکالا گیا تو آپ کا وجود مقدس ویسے کا ویسا تھا، اور آپ کے چہرے مبارک پر غسل کے پانی کے قطرے موجود تھے، اور وہاں پھر آپ کو صندوق مبارک سے چینج کر کے دوسری صندوق میں رکھا گیا، اور پھر وہاں بھی آپ نے تقریباً 100 سال سے زیادہ وقت گزارا، اور 100 سال کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، لہذا مجھے یہاں سے نکالا جائے۔ تو آپ کو پھر جب نکالا گیا 1919 میں آپ دوبارہ دنیا میں آپ کو نکالا گیا، اور وہاں میرے دادا حضور حضرت پیر مولانا مہران حضرت فیض سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ان کی زیارت بھی کی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے وجود ویسے تھا جیسے ابھی تدفین ہوئی ہو، اور وہی جیسے شاعر کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا۔ اب دیکھیں 1919 کے بعد اب 2024 آ گیا ہے، تو یعنی 105 سال حضور سلطان العارفین کو گزر گیا ہے، لیکن آپ کا مزار مقدس سے بھی فیوز و برکات جاری و ساری ہیں، اور دنیا آ کر وہاں سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ اب یہ موجودہ جو مزار شریف ہے وہ کس ڈسٹرکٹ میں ہے؟ تیسری جگہ پہ ہے، اور تحصیل اب احمد پور سیال ہے، اور ڈسٹرکٹ جھنگ ہے، اور پہلے تحصیل شورکوٹ تھی، ڈسٹرکٹ جھنگ تھا، اور پھر ابھی تحصیل صرف چینج ہے کیونکہ یہ نئی تحصیل بنی ہے، پہلے بھی شورکوٹ تحصیل میں یہ علاقہ ہوتا تھا، اور یہ موضع حضرت سلطان باہو کے نام سے مشہور ہے، اور پوری دنیا عرس مبارک کے حوالے سے یہاں آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے اللہ کی محبت، اللہ کے سچے رسول کی محبت، اور ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کا جو آپ نے درس دیا ہے، اللہ اکبر، اس کا کمال ہے کہ سلطان العارفین نے حضرت امام علی مقام امام حسین کے عرس مبارک کا انعقاد اپنے دور میں کیا۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ عرس مناتے تھے، اور جس طریقے سے مناتے تھے وہ یہ تھا کہ قرآن خوانی ہے،
لنگر ہے، ذکر ہے، نماز ہے، نوافل ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو راغب کیا جائے اور لنگر تقسیم کیا جائے، اور وہی طریقہ کار حضرت سلطان العارفین کا چل رہا ہے۔ ایون حضرت سلطان باہو نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو اور مریدوں کو بلا کے، لیکن خیال کرنا کہ میرا عرس منائے یا نہ منائے، لیکن امام پاک کا عرس نہیں چھوڑنا۔ پوری دنیا میں مشہور یہ ہے، محرم جب شروع ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت سلطان باہو کا عرس ہے، حالانکہ حضرت سلطان باہو کا عرس یکم جمادی الثانی کو ہوتا ہے، پہلی جمعرات کو، اور وہ جو عرس مناتے ہیں محرم میں وہاں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے محرم شریف میں، اور اس عرس میں بھی الحمدللہ لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور حضرت سلطان باہو کا فیض ابھی تک جاری ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ذکر فرمایا حضرت پیر خالد سلطان قادری صاحب نے کہ عرس امام اہل بیت کا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور امام حسین کی محبت میں کیسے آپ نے اپنے آپ کو گم کیا کہ وہ پوری دنیا میں عرس امام حسین علیہ السلام کا ہے لیکن معروف آپ کے نام سے ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی محبت میں فنا ہونے کا صدقہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ، لیکن یہ وقفہ پروگرام میں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فیض میں کوئی وقفہ ناظرین کبھی نہیں ہوتا، وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت سخی سلطان محمد باہو قدس سر العزیز کی خدمت میں ہم اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں ARYQ TV پر ان کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلہ میں۔ پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات ہیں، آغاز کا پتہ چلا ہے، لیکن ہم حضرت کی گفتگو میں اللہ رب العزت نے اتنا لطف دیا ہے کہ اختتامی لمحات تک پہنچنے کا ہمیں بالکل یہاں سیٹ پر بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ اب میں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے گزارش کروں گا، آج کے پروگرام کا، آج کی نشست کا آپ خلاصہ کلام کیا نشر کیجئے گا حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے پس منظر میں؟ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صرف کیا، بسر کیا، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیتے رہے۔ جی بہتر۔ اور آپ کی تعلیمات آپ کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ نے اصل میں لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے کا سبق دیا ہے۔ واہ۔ اور جو اہل اللہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، اور اگر آپ سلطان صاحب کی جملہ تعلیمات کو دیکھیں تو آپ کو قرآن و حدیث کا نچوڑ نظر آئیں گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ تو لوگ والذین آمنوا تک رہ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ تو عشق جو ہے وہ ایمان کی مضبوطی کا باعث بھی بنتا ہے اور وہاں تک لے جاتا ہے جہاں صرف ایمان نہیں لے جا سکتا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو مزید پختہ کرنے کی تلقین فرمائی، اور پھر آپ نے اپنے اندر کو صاف کرنے کی بار بار تلقین کی ہے، اور قلب کے خاص طور پر قلب کی صفائی کی بہت زیادہ تلقین فرمائی، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز اور محور ہے، تو ہمیں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے انوار و تجلیات برستے رہیں۔ آج کی اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر حضرت سلطان صاحب کی تعلیمات کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اور آخری بات اس حوالے سے، سلطان صاحب اور دیگر ہمارے جو صوفیہ شعراء ہوئے ہیں انہوں نے بعض اوقات استعارے میں بات کی ہے، درست، یعنی ظاہری طور پر کوئی اور چیز ہے لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ جو ہے وہ ظاہری لفظوں کو بعض اوقات لے لیتے ہیں اور لفظوں کو لے کر سمجھتے ہیں یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کہہ دیا، حالانکہ حقیقت وہ اس اشارے یا تشبیہ کے ساتھ یا استعارے کے ساتھ مراد کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں۔ تو قطعاً بھی اہل اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بدگمانی اور بے ادبی انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہے، اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ بے عمل آدمی کامیاب ہو سکتا ہے لیکن بے ادب آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کا خاتمہ بھی بالخیر نہیں ہوتا جو اہل اللہ کا بے ادب ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت پیغام، بڑا مبسوط پیغام آپ نے نشر فرمایا، بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ۔ عشق کا، محبت کا، ایثار کا، قربانی کا بڑی دفعہ تذکرہ ملتا ہے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت میں، آپ کے احوال میں اور آپ کے کلام میں۔ اس پر آپ کیا پیغام نشر کیجئے گا؟ اختتامی پیغام حضرت سلطان العارفین کے خانوادے کے ایک فرزند کی حیثیت سے آپ کیا پیغام نشر کرتے ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضور سلطان العارفین سلطان باہو کی جو تعلیمات ہیں اگر ہم ان کا دامن تھام لیں تو ہمارے لیے کامیابی کی سیڑھیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور میں انڈیا گیا، اورنگ آباد،
اورنگ آباد اورنگزیب عالمگیر نے شہر آباد کیا تھا، تو وہاں کے جتنے مشائخ علماء تھے وہ سب مجھے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا ہم خوش قسمت ہیں کہ آج سلطان العارفین سلطان باہو کی اولاد آئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی محبت کہاں سے ملی؟ کہتے ہیں حضور سلطان العارفین سلطان باہو کی کتب پہ ہمیں یہ سب کچھ ادب بھی ملا ہے، تصوف بھی ملا ہے، اور حضور سلطان العارفین کی تعلیمات جو ہیں اورنگزیب عالمگیر نے جتنے بھی مدارس بنائے ہیں اس میں انہوں نے تصوف کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے، تو اس لیے ہم تصوف وہاں سے پڑھتے ہیں، اور اس میں سب کتب جو ہیں حضرت سلطان باہو کی ہیں۔ تو ایک تو یہ کام ہوا جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایثار کے ساتھ ساتھ جو قربانی ہے نا، وہ سب سے پہلے کہ اپنے جیب سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا میں شوباز کراں پرواز وچ دریا کرم دے ہوں، زباں تمیری کن برابر موڑاں کم قلم دے ہوں، افلاطون ارسطو جہے میرے اگے کس کم دے ہوں، حاتم جہے لکھ کروڑاں در باہو دے منگ دے ہوں۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو کے والد گرامی حضرت حافظ بازید محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بادشاہ شاہ جہان کی طرف سے شور کوٹ کا ایک اراضی کا خطہ ملا تھا جو تقریباً 100 کلومیٹر مشرق مغرب اور شمال جنوب تھا، اور وہ ہزاروں ایکڑ بنتی تھی، وہ حضرت بازید محمد صاحب کے تصرف میں تھی۔ جب حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے اس دنیا میں آنکھ کھولی اور اس جہان کو دیکھنا شروع کیا، تو آپ نے سب سے پہلے پوری کی پوری جائیداد راہ لیلا تقسیم فرما دی، اللہ اکبر، اور کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ پھر گھر میں جتنا زیور تھا، جتنے پیسے تھے، وہ اٹھا کے جتنے غریب غربا تھے ان میں تقسیم فرمائی۔ انہوں نے فرمایا جو اللہ بھی کرے، اللہ کو اندر تلاش بھی کرے کہ اے تن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال ہنیرے متن لبے یار کھڑاتی ہوں، مرن تو اگے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پیشاتی ہوں۔ جو حق کی رمز کو جان جاتا ہے پھر اس کے لیے دنیا متاع کچھ بھی نہیں ہے، سب راہ لیلا تقسیم کر دو، صرف اللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ تو حضرت سلطان العارفین نے جو اپنی اولاد کو، اپنے مریدین کو اور اپنے معتقدین کو جو درس دیا ہے وہ سخاوت کا دیا ہے، وہ تقسیم کرنے کا دیا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا دیا ہے، اور صدقہ کرنے کا دیا ہے۔ اور الحمدللہ آج تک اللہ کا فضل ہے کہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ہمارے پردادا نے، ہمارے دادا نے بھی زمینیں اللہ کی راہ میں تقسیم کی۔ پھر ہمارے والد صاحب کو تو میں نے خود دیکھا کہ آپ لوگوں کو بلا کے کہتے تھے آؤ اس زمین میں جگہ بنا لو، دکانیں بھی بنا لو، مجھ سے آپ انتقال لے لو، شاید کل میری اولاد آپ کو نہ دے، تو آپ نے تقسیم کی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا حضور یہ پھر پیچھے والے کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ سلطان باہو نے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا تھا؟ وہ اللہ دیتا ہے، جب اللہ آپ کو دے تو اللہ کی راہ میں دینے سے اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی اولاد میں سخاوت تقسیم کی ہے، اور آپ سخی سلطان العارفین کے لقب سے ملقب ہوئے، اور حضرت سلطان باہو کے جتنے خلفاء ہیں ان کے نام بھی سلطان اور سخی سے آتے ہیں۔ یعنی ایک دربار میں نے دیکھا صادق آباد کے قریب، سخی سلطان مبارک بھارا جس نے حضرت سلطان باہو سے بیعت لی اور اکاڑا سے نکلا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب کچھ چھوڑ کے آپ سندھ کی بارڈر پہ چلے جاؤ اور وہاں فیض پھیلاؤ۔ انہوں نے بھی جائیداد کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے وہاں گئے، اور آج تک ان کا جو مزار ہے وہ مرجع خلائق ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت، بابرکت اور پر لطف نشست ہے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کی۔ پروگرام کے اختتامی لمحات میں بہت شکر گزار جناب صاحبزادہ پیر خالد سلطان سروری قادری صاحب قبلہ تشریف لائے، ہمیں شرفیاب بھی کیا اور حضرت سلطان صاحب کے معارف سے ہمیں آگاہ بھی کیا، خصوصی طور پر سفر کر کے آپ بلوچستان سے تشریف لائے، میں بہت ممنون اپنی پوری ٹیم کی جانب سے۔ ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب قبلہ آپ کا بھی بہت شکریہ، صاحبزادہ پیر سلطان محمد حیات صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمیں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ابیات آپ سے اختتامی طور پر رخصت ہونے سے پہلے سننے ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے پیر صاحب چند منقبت کے اشعار حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کاملوں کے پیشوا سلطان باہو بادشاہ، کاملوں کے پیشوا سلطان باہو بادشاہ، ناقصوں کے رہنما سلطان باہو بادشاہ۔ اور پیر صاحب شعر دیکھیے گا، کفر کو کلمہ پڑھائے تیرے چہرے کی لکا، اللہ اکبر، کفر کو کلمہ پڑھائے تیرے چہرے کی لکا، واہ کیا پائی ادا سلطان باہو بادشاہ۔ اور آپ ہی فرزند ہیں نوری حضوری شاہ کے، آپ ہی فرزند ہیں نوری حضوری شاہ کے،
کیا مقدر ہے تیرا سلطان باہو بادشاہ، صدقہ خیر الورا دیدار روح مصطفیٰ، صدقہ خیر الورا دیدار روح مصطفیٰ، ہو محبوں کو عطا سلطان باہو بادشاہ، ہو محبوں کو عطا سلطان باہو بادشاہ، اور خالق ارض و سما اور سرور ہر دو سرا، خالق ارض و سما اور سرور ہر دو سرا ہیں تمہارے ہم نوا سلطان باہو بادشاہ، ہیں تمہارے ہم نوا سلطان باہو بادشاہ، کیا مراتب ہیں تیرے اے شاہ فقر بے ریا، کیا مراتب ہیں تیرے اے شاہ فقر بے ریا، تھی یہی رب کی رضا سلطان باہو بادشاہ، تھی یہی رب کی رضا سلطان باہو بادشاہ۔ اور مقطع سے پہلا شعر ہے، ترجمان شہریار ہر دو عالم آپ ہیں، ترجمان شہریار ہر دو عالم آپ ہیں، نور عرفاں مرحبا سلطان باہو بادشاہ، نور عرفاں مرحبا سلطان باہو بادشاہ۔ ان کے روضے کی زیارت جب ہوئی نادر تجھے، ان کے روضے کی زیارت جب ہوئی نادر تجھے، قلب سے جاری ہوا سلطان باہو بادشاہ، قلب سے جاری ہوا سلطان باہو بادشاہ، سلطان باہو بادشاہ۔ ہم فقیروں کا دنیا بھر کے ناظرین کا سلام ہو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور اختتاماً آپ کے ابیات سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ سلطان محمد حیات قادری پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ اے تن میرا چشمہ ہووے، تے میں مرشد ویکھنا رجاں لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجاں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ تے میں ہور کدے ول بھجاں، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں اے تن رب سچے دا حجرا وچ
کچھ پا فقیرا جھاتی شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلب یار کھڑا تھی نہ کر منت تو خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی پر مرن تھی اگے مر گئے باہو جنا حق دی رمز پچاتی خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ